رسول چلا اس طرح تم نے چلنا ہے، یہ جنت کا رستہ ہوگا۔ جس طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا اس طرح تم سفر کرو، تم جنت کے رستے پر سفر کرو گے۔ اور اسی طرح باقی زندگی کا ایک ایک گوشہ لے لیں تو رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ قرار پائی۔ اور پھر فرمایا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی نماز کی ادائیگی کے لحاظ سے، معمولات کی ادائیگی کے لحاظ سے، ہر معاملے میں نمونہ ملے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ پاک نے جو چیز بیان فرمائی کہ یہ نمونہ کس کو ملے گا، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کے ساتھ رجوع رکھنے والا یعنی ایماندار ہوگا۔ اب بغیر ایمان کا جو بندہ ہے اس کو پہلے ایمان کی ضرورت ہوگی۔ ایماندار ہوگا تو پھر اس کی محبت اللہ کے ساتھ بھی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوگی۔ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد پھر اس کے سامنے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ہوگی۔ اگر وہ ایمان کے دائرے میں نہیں ہے تو پھر نمونہ اس کو بچا نہیں سکے گا۔ جس طرح آج ہم لوگ مثال دے کے اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ یورپ کے لوگ یا بیرونی ممالک کے لوگ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے اور غلط عمل بھی نہیں کرتے، فراڈ بھی نہیں کرتے، دنیا کے اندر کوئی دو نمبری نہیں کرتے، تو وہ ہم سے بہتر ہیں۔ ہم سے بہتر وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہتری کا معیار اللہ پاک نے لمن کان یرجو اللہ میں دے دیا۔ فرمایا کہ پہلے وہ بندہ اس نمونے سے فائدہ اٹھائے گا جس نے اللہ کے ساتھ رجوع کر لیا۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو پھر حضور کا اسوہ اس کو کامل نہیں بنا پائے گا۔ پہلے ایمان ہوگا اللہ پر، پھر رسولوں پر، پھر کتابوں پر، پھر اس ایمان کے بعد اسوہ رسول سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی زندگی کامل ہو جائے گی، پھر وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو بغیر ایمان کے انسان کا کردار اچھا بھی ہو تو جنت کا مستحق نہیں قرار پائے گا، چونکہ ایمان بنیادی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو پہلی چیز فرما دی لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کے ساتھ راجع ہوگا، رجوع کرنے والا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنے والا ہوگا۔ اور پھر دوسری چیز فرمایا والیوم الآخر، آخرت پر یقین رکھنے والا ہوگا، یعنی آخرت کے معمولات کو ہم مسلمان وبالیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، حساب کتاب کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اور آگے تیسری چیز فرمائی وذکر الکثیر، کہ کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنے والا ہو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ اب یہ نمونہ حیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک جو ہے وہ مومن کے لیے قرار دے دیا گیا کہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، یعنی کھانا کھانا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق، پانی پینا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق، سفر کرنا ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، اسی طرح گھر کے معمولات ہیں وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہم کریں گے تو پھر ہمیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا جنت کا رستہ ہمارے لیے ہموار ہوتا چلا جائے گا۔ صرف پانی پینا، ہر انسان پانی پیتا ہے، آج سائنسی طریقوں کے مطابق ہم پانی پیتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو، اندر جھانک کے پانی پیو، اس کو دیکھ کر پانی پیو، 3 سانسوں میں پانی پیو۔
یہ رمضان شریف آگے قریب آ رہا ہے کہ حکماء یہ بیان کریں گے کہ یکدم نہیں کہ 4 لوٹے پانی کے اندر انڈیل لو، وہ کہیں گے آہستہ آہستہ تھوڑا سا پانی پیو، پھر کھجور کھاؤ، پھر نماز کے لیے آ جاؤ، پھر